تو میں پوچھا میرے بھائی تمہاری جماعت بن کے کتنے دن ہوا جی؟ 70 سال ہوا. تو کیا مطلب جنت کا دروازہ 70 سال سے کھلا؟ پہلے جو جماعت اسلامی میں لوگ نہیں تھے، جماعت اسلامی تھیچ نہیں تو لوگ تھے کہاں سے وہاں؟ ان لوگ جنت میں نہیں جاتے. بولو نا میرے بھائی. میرا سوال جائز ہے ناجائز ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے خدا کی قسم تبلیغی جماعت والے ہی جنت میں جاتے ہیں، ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے ہم ہی جنت میں جاتے ہیں، ان لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ہم لوگوں کو تو بولتے اودانا مشرکاں اتنے لیبل ہیں ہمارے اوپر، ہمارے کو جنت سے 500 کروڑ میل دور پھٹاک پھینک دیے ان لوگ. ہم لوگ تو جنتیاں ہوتے ہی نہیں ان کی نظر میں. ان لوگ اگر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہم جنت میں جائیں گے بلکہ ان کے باتیں سنے تو میں پوچھتا ہوں بھائی آپ لوگ جنتی ہے؟ بولے تبلیغی جماعت بولی خدا کی قسم ہم جنتی ہے. تو میں پوچھتا ہوں تمہاری جماعت بن کے کتنے سال ہوا جی مول صاحب؟ 150 سال. اما ذرا ہلو بولو. 150 سال ہوا. تو پھر 150 سال سے پہلے کوئی بھی جنت میں نہیں جاتا تھا؟ بولو نا جی بھائی. 1250 سال سے جنت میں کوئی بھی نہیں گیا. مجھے حق ہے جی کہنے کا کہ میں جنتی ہوں، کیونکہ میں اہل سنت والجماعت کا ہوں. جس وقت بانی جنت نے، بانی اسلام نے، مالک جنت نے، بانی اسلام نے کلمے کا اعلان کیا، اس وقت سے ہماری جماعت اہل سنت ہے. اس لیے میرے بھائیوں آپ سے ادباً التماس ہے اہل سنت والجماعت کا کام کرو، اپنے پیغام کو عام کرو، لٹریچر کو پھیلاؤ. اب خاموش مت بیٹھو. اب خاموش بیٹھنے کا زمانہ ختم. آج سے تم بولتے جاؤ گے، بولتے جاؤ گے، بولتے جاؤ گے، اتنا بولو گے، اتنا بولو گے، اتنا بولو گے، دیکھنے والا کہہ دے یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، یہ اہل سنت کا دیوانہ ہے، یہ غوث و خواجہ کا دیوانہ ہے. تمہارا نام دنیا بھول جائے، مصطفیٰ کے غلام کے نام کے ساتھ تمہارا نام جوڑ دیا جائے. تم اپنی صفت ایسی بنا لو مسلمانوں، تم اپنی عادت ایسی بنا لو، تمہیں اللہ کا واسطہ، پیارے مصطفیٰ کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، سارے صحابہ، غوث و خواجہ کا واسطہ. نوجوانوں اب خاموش مت بیٹھو. تمہارے گھر میں اب سنیت کا واویلا ہوگا، تمہارے کاروبار کی طرف سنیت کی بات ہوگی، تمہارے دوستانے میں سنیت کی بات ہوگی، تمہاری تجارت پر سنیت کی بات ہوگی، تمہارے خاندان میں سنیت کی بات ہوگی، تمہارے ایوان میں سنیت کی بات ہوگی، تمہاری مسجد میں سنیت کی بات ہوگی. ارے تمہارا جنازہ بھی جائے تو جنازے کی تسبیح بعد میں، ذکر مصطفیٰ پہلے کیا جائے گا. عشق مصطفیٰ میں ڈوبو سنیو. تمہاری خاموشی آج اہل سنت کو بڑے بربادی کے جھونکے میں ڈال رہی ہے. تمہاری خاموشی نوجوانوں، اہل سنت کو سنبھالنے کا کام صرف علماء کا نہیں ہے. خدا کی قسم صرف خطیبوں، صرف اماموں کا کام نہیں ہے. ایک خطیب، ایک امام، ایک عالم، ایک مولانا کتنا سنبھالیں گے؟ کہاں کہاں سنبھالیں گے؟ نوجوانوں تم اٹھو، تم کام کرو، تم اہل سنت کو سنبھالو. یہ ذمہ داری جتنی میری بحیثیت عالم ہے، جتنی بحیثیت مبلغ ان کی ہے، جتنی بحیثیت مولانا ان کی ہے، خدا کی قسم بحیثیت عاشق رسول تمہاری بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے. تم اہل سنت کے کام کو سنبھالو گے، سنبھالیں گے نا؟ اہل سنت کی خدمت کرو گے، اہل سنت کے پیغام کو عام کرو گے. اب آخری بات مولانا کی گزارش کے مطابق ایک چھوٹی سی بات ہے کربلا کے تعلق سے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں وہ ذکر چھیڑوں، لیکن جب آپ سننا چاہتے ہیں تو میں سنا ہی دیتا ہوں. لیکن ایک بات پہ سناؤں گا، آپ تحریک صدا اسلام کے مبلغ بنیں گے؟ بنیں گے؟ پکا بنیں گے؟ یہ ہمارے نظام قادری صاحب جیسا بیان کرے آپ کریں گے؟ حیدر بھائی نے جیسی نعت پڑھی آپ ویسے پڑھیں گے؟ آپ علماء کی طرح تو بیان نہیں کر سکیں گے مدلل، لیکن میرے آقا کی ثناخوانی تو کر سکیں گے، ذکر اہل بیت تو کر سکیں گے، فضائل تو سنا سکیں گے. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ اور ہم تحریک صدا اسلام کا اجتماع